بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ علم نبوت کی نسبت سے، دین کو سیکھنے کی نسبت سے اور دین کا ضروری اور بنیادی علم حاصل کرنے کی نسبت سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ وقت کم ہے اور وہ طالبات جنہوں نے پچھلے سال یہ کورس سال اول پڑھا ہے وہ انشاءاللہ اس سال دوم میں ہیں، اور وہ طالبات، وہ مستورات جنہوں نے نیا داخلہ لیا ہے وہ انشاءاللہ اس تعلیم دین کورس جو 2 سالہ ہے اس کے پہلے سال کے اندر شامل ہوں گے۔ بہرحال یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور سعادت ہے، اور ہم اس پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کہ میں علم حاصل کر لوں، میں پڑھ لوں، لیکن اللہ کی شان ہے کہ موقع نہیں مل پاتا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے توفیق شامل حال ہو جاتی ہے اور بندہ ہمت کر لیتا ہے، وقت دے دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، دین کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ تو آپ تمام طالبات اس حوالے سے بڑی خوش نصیب ہے، سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اس مبارک دین کے علم کے لیے قبول کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 2 سال میں پورا علم کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہا جائے کہ 200 سال بھی اگر کسی کو دیے جائیں اور وہ کہے کہ جی میں نے پورا علم حاصل کر لیا ہے، تو یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذات لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، بالکل اسی طریقے سے جو اللہ کی صفات ہے اس کی بھی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں۔ علم اللہ کی صفت ہے، صفت ازلی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس علم کی کوئی حد ہوگی، کوئی انتہا ہوگی، کوئی اختتام اور کوئی تکمیل ہوگی؟ بلکہ حصول علم میں یہ بندہ کوشش کرتا رہے گا، یہ لگا رہے گا، اور جب تک یہ بندہ ایک طالب علم ہوتا ہے، طالبہ ہوتی ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت اور سعادت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمایا جو کسی راستے پر چلا، گھر سے نکلا، اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں علم کو حاصل کر لوں، جیسے آپ طالبات ابھی آئی ہیں اپنے اپنے گھروں سے، اپنے کام چھوڑ کر، بہت ساری مصروفیات کو چھوڑ کر، تو اور تو کوئی مقصد نہیں، صرف مقصد کیا ہے؟ یلتمس فیہ علما، کہ ہمیں دین کا کچھ ضروری بنیادی علم مل جائے۔
تو فرمایا جو اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے گا سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیں گے۔ اور دیکھیں صرف آپ کے ارادے نے، آپ کی نیت نے، آپ کی ہمت نے، آپ کی سوچ نے کہ بس بھئی بہت زندگی گزر گئی، بہت وقت گزر گیا، دنیا کے گھر کے بہت سارے کام کر لیے، اب تھوڑا سا وقت ہم اپنے اس دین کا علم سیکھنے کو بھی دے دیں۔ آپ نے یہ نیت اپنے اندر پیدا کی، یہ سوچ پیدا کی، آپ گھروں سے نکلیں اور یہاں چل کر آئی، اور آپ کو یہ بشارت اور خوشخبری اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دے دی گئی کہ آپ سب کے لیے اللہ نے جنت کے راستے کو آسان کر دی۔ اور یہ یقین کر لیں، اس لیے کہ یہ کسی عام ہستی کے الفاظ نہیں، کائنات کی سب سے محبوب شخصیت اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث مبارکہ۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو بہت مشہور ہے اور جس سے انسان کو بڑا حوصلہ اور تسلی ملتی ہے، کیا فرمایا؟ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کہ بے شک اللہ کے نورانی فرشتے وہ اپنے پروں کو بچھاتے ہیں ایک طالب یا طالبہ کی رضامندی کے لیے۔ تو جب آپ اپنے گھروں سے نکلیں گی، چل کر آئیں گی، مدرسے آئیں گی، جتنے قدم گھر سے لے کر یہاں تک آپ کے رکھے گئے، چاہے وہ 100 قدم ہے، 50 قدم ہے، 150 قدم ہے، جتنے بھی ہیں، جتنے قدم آپ نے رکھے ہیں، تو یہ تسلی کر لیں کہ لتضع اجنحتها، کہ فرشتے اس کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اب فرشتے پاک مخلوق، نورانی مخلوق، اللہ کے قرب میں رہنے والی مخلوق، اور ایسی مبارک مخلوق، اس کو اللہ نے کس کے اکرام اور خدمت میں لگا دیا؟ دین کے ایک طالب علم یا ایک طالبہ کی خدمت میں۔ لہٰذا جب آپ قدم رکھیں تو اس یقین کے ساتھ رکھیں کہ میرے اس پیر کے نیچے اللہ کے فرشتے کا مبارک پر رکھا ہوا۔ اندازہ لگائیں یہ سعادت ہمیں کیسے مل گئی؟ صرف اس ارادے اور سوچ کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے دین کا علم سیکھنا ہے۔ تیسری فضیلت جو بڑی اہم بھی ہے اور بہت انسان کو حوصلہ دیتی ہے، فرمائے کہ اس کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، یعنی ہواؤں کے اندر پرندے ہیں، بلوں کے اندر چیونٹیاں ہیں، دریاؤں کے اندر مچھلیاں ہیں، جنگلات کے اندر درندے ہیں، وہ سب کے سب دین کے طالب علم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو بھئی اس کائنات کی ہر مخلوق آپ کے لیے اس وقت دعاؤں میں مشغول ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے دین کے علم کا ارادہ کر رکھا۔ تو بہرحال ان تمام فضائل کو آج ہم سب اپنے سامنے رکھیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے، کتنی کریم ہے کہ جنہوں نے ہم جیسے ناقص اور گناہگار لوگوں کو صرف اس نیک ارادے کی وجہ سے اتنی فضیلتوں سے، اتنی سعادتوں سے نواز دے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بہت ہی مختصر وقت ہے، ورنہ آپ سب جانتی ہیں اور جاننا چاہیے کہ ہمارے علماء نے، اکابر نے، بزرگوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے مدارس کے مضبوط نظام کو رائج کیا، اور پھر اس نظام کے اندر ایک نصاب بنایا، ایک سلیبس بنایا، اور اس سلیبس کو پھر تقسیم کیا 8 سالوں میں۔ ایک نوجوان یا ایک بچہ، ایک بچی اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ میں دین کا تفصیلی علم حاصل کر لوں، تو اس کے لیے اکابر نے 8 سال رکھے۔ اس لیے ہمارے مدارس میں درجہ اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ دورہ حدیث 8 سال تفصیلی علم کے حصول میں لگتے ہیں۔
لیکن پھر طالبات کے لیے اور آسانی کی گئی، چونکہ ان کے ساتھ ضروریات، معاملات، شادی، نکاح، گھر کی خدمات، سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اکابر نے کیا کیا کہ انہوں نے 8 سالوں کے بجائے طالبات کے لیے جو عالمہ کورس رکھا وہ کتنا تھا؟ 4 سالوں کو، کہ 4 سال پڑھ لے تو ایک بچی عالمہ بن جائے گی۔ لیکن پھر کچھ سال پہلے ہمارے اکابرین وفاق کو محسوس ہوا کہ یہ وقت شاید کم ہے، اس میں 2 سال کا اضافہ ہوا، تو اب 4 سال سے 6 سال۔ تو مقصد یہ کہ کہیں پہ ابھی 4 سال میں، کہیں 6 سال میں، لیکن بچیوں کو علم کا تفصیلی کورس جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس تفصیلی علم کے لیے 6 سال دینے کے لیے بھی تو ایک ہمت چاہیے کہ ہفتے کے 6 دن آپ مشغول ہو اور ہر دن میں آپ 6 گھنٹے دیں اور پھر 6 سال انتظار کریں، تو ایک مختصر سا طبقہ مدارس کے اندر آتا ہے۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ امت صرف اس مختصر طبقے کا نام تو نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں مستورات ہیں، بڑی عمر کی مستورات ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، اور شادی شدہ زندگی گزارنے والی مستورات ہیں، اور گھر کی مصروفیات سے جڑی ہوئی مستورات ہیں، بہت سارا طبقہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس سے صرف نظر نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ نہیں بھائی جب انہوں نے نہیں سیکھا تو ہم کیا کریں۔ یہ فکر بہت ضروری تھی، اور میں کئی بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں باقی جتنے شعبے متحرک ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ہمارے مشفق اور سرپرست حضرت مفتی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی بڑی فکر تھی کہ اس مصروف طبقے کے لیے تھوڑا سا وقت فارغ کیا جائے اور ایک کورس ایسا بنایا جائے کہ جس سے ان کو بھی فائدہ ہو، دین کا ضروری بنیادی علم آ جائے۔ یہ 2 سالہ تعلیم دین کورس جو آپ کے سامنے ہے اور جس میں آپ نے اس سال داخلہ لیا، یا وہ طالبات جو دوسرے سال میں ہیں، ان کی بڑی فکر ہوئی کہ ان کے لیے ایسی ترتیب بنائی جائے۔ لہٰذا الحمدللہ ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہمارے دین کی ضرورت ہے اور اعمال کی درستگی کی ضرورت ہے، وہ ہم نے اس کورس کے اندر شامل کی، اور مناسب تجوید کا حصہ رکھا۔ قرآن کریم کی منتخب صورتیں جو ہمارے ساتھ زندگی کے بہت سارے معاملات میں جن کی ضرورت ہوتی ہے، ان صورتوں کا انتخاب کر کے اس کا ترجمہ، تفسیر، تشریح کا ایک حصہ رکھا گیا۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے منتخب حصے کو لیا گیا۔ اسی طریقے سے عقائد کی تصحیح کے لیے نصاب میں رکھا گیا۔ اسی طرح معاشرت یعنی زندگی کے گزارنے کا سلیقہ اور آداب کیا ہونا چاہیے، اس کو لیا گیا۔ سیرت طیبہ کو لیا گیا، اور نماز کی عملی مشق کو لیا گیا، اور سب سے بڑھ کر جو مسائل ہیں ہمارے دین کے، روزے کے، وضو کے، زکوٰۃ کے، طہارت کے، پاکی کے، ناپاکی کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، قربانی کے، صدقہ فطر کے، جتنے مسائل ضروری ہیں ان کا حصہ بھی لیا گیا۔ تو اب مستورات طالبات اچھی طرح واقف ہے کہ زندگی میں کتنے موقعوں پر ہمیں ان مسائل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال آج کی اس افتتاحی مجلس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی تھوڑا سا ہمارے اس کورس کا تعارف بھی سامنے آ جائے اور اس کی ضرورت بھی سامنے آ جائے۔ کہ خدا نخواستہ یہ کوئی رسمی سلسلہ نہیں ہے کہ چلو بھئی درس نظامی بنین میں چل رہا ہے اور فلاں بھی چل رہا ہے، فلاں بھی چل رہا ہے، تو چلو ایک کورس اور ہو جائے۔ ایسا الحمدللہ ہمارا نہ کبھی مزاج رہا ہے، نہ رسمی طور پہ، سطحی طور پہ، سرسری طور پہ کام کرنا ہمارا مزاج ہے اور ترتیب ہے۔ تو الحمدللہ 2 بیچ اس کے فارغ ہوئے ہیں، یہ تیسرا بیچ ہوگا۔ جن طالبات کا دوسرا سال ہے ان سے درخواست ہے کہ بڑی پابندی اور طلب کے ساتھ سال کو پورا کریں، محنت کے ساتھ۔ جن طالبات نے داخلے لیے ہیں، چاہے وہ جس عمر کی بھی ہو، ان کو مبارکباد بھی ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ خوب محنت اور فکر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور لگ کر اس 2 سالوں کو پورا کریں۔ صرف 4 دن ہیں ہفتے میں آپ کے لیے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اور اس میں بھی صرف 1.5 گھنٹہ، 11 بجے سے 12:30 بجے تک۔ تو اگر اس میں بھی 1 دن چھٹی، پھر 2 دن چھٹی، پھر کوئی 11:30 آ رہا ہے، کوئی 12 آ رہا ہے، تو اچھا نہیں لگتا پھر۔
تو اس لیے نیت کر لیں، اپنے آپ کو فارغ کر لیں، گھر والوں سے سب سے کہہ دیں کہ بھئی 2 سالہ کورس میں ایڈمیشن لیا ہے اور اب ان 4 دنوں میں 11 سے 12:30 تک کا وقت وہاں کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھی تعداد میں داخلے ہوئے ہیں. میں نے عرض کر دیا تھا آپ کی نگران بازی سے کہ مزید گنجائش رکھیں کچھ دنوں تک، اگر مزید داخلے آتے ہیں منع نہ کریں، اور آپ حضرات آپ بھی مستورات ترغیب چلائیں، تیار کریں تاکہ ایک ماحول بن جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہے کہ دین اور علم ادب کے ساتھ آتا ہے. جتنا ادب ہم میں آپ میں زیادہ ہوگا اتنا اللہ پاک علم دیں گے. آپ کی معلمات ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، آپ کی ڈیسک ہے، آپ کا مدرسہ ہے. انشاءاللہ چند ایک اسباق یہاں مسجد سے ہم فقیروں کے ذمے بھی ہوں گے. تو ادب کے ساتھ اپنا علم حاصل کریں، محنت کے ساتھ حاصل کریں. اسی طریقے سے جو کورس بنا ہے وہ کورس بھی آپ نے حاصل کرنا ہے اور ہر چیز کی فکر کرنی ہے. صاف ستھرا جیسے ایک طالب علم طالبہ کا بیگ ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے، کاپیاں ہوتی ہے. تو سال اول کی جو نئی طالبات ہیں ان سے درخواست ہے کہ اب تو بہت آسانی، آپ کی بنات کے بالکل برابر میں ایک شاپ ہے فوٹو اسٹیٹ بکس اینڈ اسٹیشنری کے نام سے. تو اس میں انشاءاللہ جمعرات یا جمعے کے دن انشاءاللہ کورس دستیاب ہوگا. تو خود جا کر بھی لے سکتی ہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ، یا گھروں کے بچوں کو محارم کو بھیج دیں، وہاں سے اپنا کورس حاصل کر لیں. لیکن ان کو ضرور بتائیں کہ تعلیم دین کورس مستورات والا، اس لیے کہ حضرات والا تھوڑا سا الگ ہے، تو وہ حاصل کر لیں. اسی طرح جو سال دوم والی طالبات ہیں وہ بھی وہاں سے جمعے کے دن اپنا کورس خرید لیں، حاصل کر لیں، اور کاپیاں بھی لازمی لے لیں. باقی پینسل پین باکس سب ایک طالب علم کی طرح، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح صاف ستھرا ہو کر آئے، ڈیسکوں پر بیٹھیں اور سب چیزیں ایک نظم کے ساتھ حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ کتابیں آپ کو جمعے کے دن شاپ سے دستیاب ہو جائیں گی. تیسری بات یہ ہے کہ آج چونکہ بدھ کا دن تھا، اور بدھ کے دن کسی بھی خیر کے کام کا آغاز کرنا بہت باعث برکت ہوتا ہے، تو ہم نے کہا آج سلسلہ شروع ہو جائے. باقی انشاءاللہ چونکہ کل جمعرات ہے تو اور کورس آپ کو جمعے کے دن ملے گا، تو کل چھٹی ہوگی. پیر کے دن سے انشاءاللہ آپ کی باقاعدہ کلاسز ہوں گی، ٹائم ٹیبل لگ جائے گا، اور گھنٹوں کی تقسیم ساری چیزیں انشاءاللہ آپ جب آئیں گی تو نوٹس بورڈ پہ اللہ کے حکم سے لگ چکی ہوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو اس کا بھی اہتمام کر لیں. پیر کے دن سے باقاعدہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ آئیں اور طلب کے ساتھ آئیں، اور باقاعدہ حاضری کا ساری چیزوں کا التزام اور اہتمام ہوگا. اسی طرح آپ کے ناموں کی فہرست آ چکی ہوگی. اپنے واٹس اپ نمبر لازمی لکھوائیں، اس لیے کہ گروپ بنتے ہیں، اس میں روزانہ کے سبق کو بھیجا جاتا ہے. کبھی انسان ہے کبھی سبق رہ گیا تو آپ کو اس گروپ سے سبق سننے میں لینے میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو مدرسے سے رابطے میں رہیں، ربط کے اندر رہیں، اور آج نیت کر کے یہاں سے اٹھیں کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ یہ 2 سالہ کورس مکمل کر کے ہی جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ جن طالبات نے ہمت کی، ارادہ کیا علم کے بنیادی حصے کو سیکھنے کا، تعلیم دین کورس کا، یا اللہ ان کے ارادے کو قبول فرما لے. ان تمام طالبات کو یا اللہ ہمت، استقامت، حوصلہ، آسانی نصیب فرما دے. ایک ایک طالبہ کو یا اللہ قبول فرما کر پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا دے. ان کی برکت سے یا اللہ ان کے گھروں کے ماحول کو، محلوں کے ماحول کو، بچیوں کی تربیت کو یا اللہ آسان فرما دے. سب کو علم نافع کی دولت سے یا اللہ مالا مال فرما دے. یہاں چلنے والے تمام سلسلوں کو یا اللہ ہماری والدہ مرحومہ جو بڑی نگران باجی صاحبہ، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اور کل امت کے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے. جو پڑھانے والی جتنی معلمات ہیں محنت سے پڑھاتی ہیں یا اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر اور دنیا آخرت کی خوشیاں اور برکتیں نصیب فرما دے.
سب کی دلی خواہشات کو، جائز خواہشات کو یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ ہماری بنات کی جو نگران باجی ہے، ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ ہم سب کی حالتوں پہ اللہ پاک رحم فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔